اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے شور آ رہا تھا۔ جی، ہم لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یا جو ہے حرف ندا ہے، ایک حرف ہے جو کہ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ یہ جب بھی آئے گا، جس طرح ہم نے ایک اور بھی آ، پہلے بھی، اب ایگزیکٹ یاد نہیں میں نے کون سا ایک ورڈ تھا، اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جو ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی تو بیزر بی سے شروع ہوتا ہے جو کہ حروف جر ہے۔ تو اسمی الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہ آخر میں جا کے پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ نامکمل جملہ بنتا ہے، یعنی کہ مرکب جاری بنتا ہے۔ تو خالی مرکب جاری کو ہم کوئی نام تو نہیں دے سکتے نا، یعنی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے یہ، نامکمل بات ہے، کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ اس میں کوئی ایک مکمل جملہ نہیں بن رہا، نہ اسمیہ نہ فعلیہ۔ تو ہم کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے گا تو ہم اس سے پہلے تصور کریں گے، قیاس کریں گے کہ اس سے پہلے اشرعو لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اشرعو، اور پھر بسم اللہ آ رہی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اش اش ر او، اشرعو، یعنی کہ یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم ہے، جس کا مطلب ہے میں شروع کرتی ہوں، یا اگر کوئی میل بولے گا تو میں شروع کرتا ہوں۔ اور اس میں انا، انا جو ہے اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئے گا بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، آگے اینڈ تک چلے جو الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ جو تھا یہ اب متعلق بن جائے گا، متعلق فعل، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم اس کو جملہ فعلیہ بنا لیتے ہیں۔ شروع میں بڑی کنفیوژن ہوتی تھی مجھے بھی جب میں اس کو پڑھتی تھی، جب اتنی زیادہ ہمیں نالج نہیں تھی، جب اتنا زیادہ سیکھا نہیں تھا کہ یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ جب نامکمل نالج کے ساتھ میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا تو میں باقاعدہ یہ لوگوں کو بولتی تھی کہ یہ دیکھیں جی، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں شروع کرتا، تو یہ دیکھیں جی اس میں تو خود سے ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہ کم عقل دماغ میں نہیں آیا کہ اتنے ہزاروں قرآن مجید کے اندر ترجمے کے اندر جب یہ لکھا گیا ہے تو کیا وہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بغیر سوچے اس کے اندر ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کیونکہ مکمل نالج نہیں تھا، تھوڑا پڑھا ہوا تھا، تو تھوڑی عقل کے ساتھ ہم سوچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مطلب یہ غلط بات میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی رہی کہ جی ہم نے تو یہاں پہ تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی بات میں ڈسکس کرتی تھی۔ تو بعد میں جب ہم نے سیکھا تو پتہ چلا کہ کیونکہ یہ نامکمل جملہ ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اینڈ سے مرکبات بنانا شروع کرتے ہیں، لیفٹ سے رائٹ کی طرف آتے ہیں، تو ان دی اینڈ یہ سارا مل کے ایک نامکمل جملہ مرکب جاری بنتا ہے۔ اور مرکب جاری ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی جملے میں صرف متعلق بن کے آ سکتا ہے، یا قائم مقام خبر بن کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بن کے نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے پھر ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ معذوف، یعنی کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اشرعو فعل مضارع واحد متکلم فاعل انا کے ساتھ موجود ہے۔ بالکل وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ ندائیہ جملہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ادعو، اب جب بھی یا ایوہل آئے گا تو آپ کو ہمیشہ یہ دماغ میں آنا ہے کہ اس سے پہلے
ادعو موجود ہے جو کہ محذوف ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو ادعو جو ہے، دال آئین واو، دعو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور واحد متکلم ہے، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کے اندر یہ فعل بالفاعل ہے، اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ انا، میں، کلیئر ہے؟ تو اب یہ فعل بالفاعل میں پکارتا ہوں، میں کس کو پکارتا ہوں؟ یا ایوہا، اب یا جو ہے یہ اب ہمارے پاس حرف ندا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حرف ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرف ندا، یعنی کہ کسی کو بھی پکارنے کے لیے آپ یا کا ورڈ یوز کرتے ہو، کسی کو آپ پکار رہے ہو تو آپ کہو گے یا، اے، اردو میں ہم کہتے ہیں اے، ارے، ابے، اوئے، یہ وہی ورڈ عربی میں ہے۔ تو بیسکلی یہ حرف ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جی اور یہاں پہ آ، حرف ندا کے بارے میں بھی ہم کچھ چیزیں بھی سیکھیں گے، آ، اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ ایو اور ہا، یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ ایو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے، اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گی؟ مضاف، مرکب اضافی، بالکل، اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے پہلے بنے گی مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد یہ موصوف بن جائے گا آگے صفت الناس کا، ٹھیک ہو گیا؟ مرکب اضافی کے بعد یہ بنے گا موصوف الناس صفت کی، یعنی کہ الناس جو ہے وہ اس کی یہ صفت بن رہی ہے۔ موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بنیں گے، اور مرکب توصیفی بن کے منادہ، اب یہ بن جائے گا منادا، یعنی کہ جب کوئی کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی کو اے کر کے، تو پھر جس کو پکارا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ منادا۔
क्लियर हो गया जी आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब भी आएगा आपने इसको ऐसे ही समझना है। ये अद उ वाला पार्ट आप लोगों को समझ आइए? जी मैम। सब मैम बच्चों ये को? हमेशा ही ये मौसूफ और सिर्फ ही बनेंगे मुनादा, और ये जब भी आएगा इसी तरह करेंगे? बिल्कुल, ये आपने बस इसको याद कर लेना है कि ये एक सही। फिक्स पैटर्न है कि जब भी आप पुकारोगे। अब ये कुरान में कितनी दफा आता है, या अय्युहन नासु, या अय्युहल लजीना, या या अय्युहल काफिरूना। ये आता है कि नहीं आता? जी। पूरा कुरान भरा हुआ है इनसे ना। तो इससे आपको याद रखना है सही। कि ये हरफ निदा है सही। और आगे उसका मुनादा है। क्योंकि मैंने जो करा था ना वो या अय्युहा को पूरा को उन्होंने हरफ निदा बनाया और नासों को मुनादा बना दिया था। ये जो आपने अभी अय्युहा को मुजाफ मुजाफिर इलैहि बनाया ना, मैंने फर्स्ट टाइम ये सीखा है। सही। सॉरी, हरफ निदा लिखना था। जी नादिया भाई, ये जो होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना कफरू, तो ये डिफरेंट होंगे कि इनका भी ऐसे ही बनेगा जी, या सिस्टम? यो हल्लजीना जब भी आएगा मैं थोड़ी सी इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। मैं द क्लास में हूँ, मैं आपसे बाद में बात कर लूँ? जी, वो उसने मुझे फोन फोन पे बता दिया था। जी, मैं छोटे को लेने जाऊंगी ना तो मैं पिक कर लूंगी। ठीक है। जी जी, अच्छा, 1 बजे के करीब। ओ, ओके, अल्लाह हाफिज। जी। थोड़ी सी हम इसकी कॉम्बिनेशंस और देखेंगे। ये तो आपको मैंने बता दिया ना, या अय्यू का, अय्यू हा का। इसके लिए 2-3 कॉम्बिनेशंस और भी हैं। अय्यू और हा। अय्यू और हा। अ, अय्यू को हम मुब मुबदल मिनहू। कुछ याद है आपको, ये मैंने पढ़ाया था। और बदल। जी, ये भी इसको कहा जाता है मुबदल मिनहू और बदल। और एक आपको ऊपर बता दिया कि मुजाफ और मुजाफे इलही, इस तरह से भी इसको कहा जाता है। एक कोई तीसरी टर्म भी यूज होती थी, वो मेरे इस वक्त दिमाग में नहीं है। नौशीन, आपको याद है? मुबदल मिनहू और बदल किसी को पता है किसको कहते हैं? मुबदल मिनहू और बदल तो जैसे वो आप मिसाल देखती हैं ना, डॉक्टर साहब और डॉक्टर जो भी, तो वो डॉक्टर वाली जो अहमद है। कह लो, बल्कि हम डॉक्टर नौशीन कहते हैं। चले, तो वो डॉक्टर जो है नौशीन। अ, वो बस वो ही वाली मिसाल जो है वो है मुबदल मिनहू और बदल वाली।
جی ایسے دو الفاظ جو آپس میں عدل بدل ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک جیسے میننگز رکھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ مثلا میں کہتی ہوں ڈاکٹر نوشین، اب میں چاہوں تو کہہ سکتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ ادھر آئیں، اور چاہوں تو کہہ سکتی ہوں نوشین ادھر آئیں، دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی شخص کو پکار رہی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں کہتی ہوں جی جہاں زیب خان، تو اب میں کہتی ہوں جہاں زیب بات سنیں، یا میں کہتی ہوں خان صاحب بات سنیں، کلیئر ہے؟ یعنی کہ ادھر وے وہ آپس میں عدل بدل ہو سکتا ہے، تو ہا جو ہے وہ بدل ہے، اور جس سے وہ بدل سکتا ہے، بدلنے والا، میم ہم نے اضافی سیکھا تھا، والا، والے، والی، بدل والا، من، سے، ہو، جس سے، بدلنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس سے وہ بدل سکتا ہے وہ مبدل منہو ہے، اور بدل جو ہے وہ اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے، کلیئر ہے سب کو؟ تو یہ جی اس طرح سے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی ایک سیکنڈ فارمیشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا؟ ایک تیسرا بھی ہے، وہ میں دماغ میں نہیں آ رہا۔ چلیں جی، یہاں تک ہمارا یہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا اس کے بارے میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی دینی ہے آپ کو، اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ حرف ندا اگر مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہو، پہلا کیا ہے؟ حرف ندا ندا میں شارٹ کرتی ہوں، پلس مفرد اسم۔ مفرد اسم کا کیا مطلب ہے؟ سنگل جو ہوتا ہے، ایک، جی ٹھیک ہے، البلد، بالکل۔ اگر مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہو تو وہ مبنی اسم بن جاتا ہے۔ مثلا میں نے نام ہے زیدن یا محمدن، اب ان کو اگر پکارنا ہے تو ہم کیسے پکاریں گے؟ یا زیدو، مبنی اسم میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یعنی کہ ایک اس کی تنوین پیدا ختم ہوتا ہو ہے، جاتی ہے، بس ایک حرکت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے مبنی ہاں اسم۔ ایک حرکت رہ جاتی ہے، یا زیدو، اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور یا محمدو، یا اللہ، ایسی کہتے ہیں نا؟ یا رسول اللہ، اچھا وہ تو چلو آگے چلی جاتی ہے بات، وہ مفرد والی بات نہیں رہتی۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کہ اگر حرف ندا کے بعد مضاف اور مضاف الیہ ہو، یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف ندا کے فوراً بعد مضاف 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 الیہ، الیہ ہو، صحیح ہے میم، مرکب اضافی ہے۔ یا میں اس کو لکھی شارٹ کرنے کے لیے مرکب اضافی کہہ دیتی ہوں۔ حرف ندا کے بعد مرکب اضافی ہو،
تو منادا منصوب ہو جاتا ہے. یہ ہم نے ویسے شروع میں پڑھا ہوا ہے. اب یا ابھی ابھی جو میں نے بولا تھا، جو میں نے کہا تھا غلط اگزامپل دی ہے، یا رسول اللہ ہوگا. اب رسول اللہ ہم نہیں کہہ سکتے. اگر اکیلا لکھوں گی تو کہوں گی رسول اللہ ہی. مضاف ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. لیکن یا نے آ کے کیا کیا، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف کو منصوب کر دیا. یا رسول اللہ، رسول اللہ ہی. ٹھیک ہے. یا اگر میں نے کسی کا نام لینا ہے، میں کہوں گی عبداللہ، دال پہ پیش، عبداللہ. لیکن جب میں کہوں گی اے عبداللہ تو کیا لکھا جائے گا؟ عبداللہ. آئی سمجھ؟ جب ہم نے سیکھے تھے کہ کہاں کہاں پہ الفاظ منصوب ہوتا ہے، اسم منصوب کب کب ہوتا ہے، تو اس میں ایک آپ کے پاس یہ مثال بھی آ گئی ہے. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی کنفیوژن؟ جی. آخری بات، یہ تو آپ لوگوں کو ہمیں پتہ ہے سب کو، کہ اگر مذکر اسم ال پلس مذکر اسم، یعنی کہ ال کے ساتھ مذکر اسم ہو، جس طرح اب یہاں پہ کیا ہے؟ الناس. ٹھیک ہے. تو کیا استعمال کیا جاتا ہے یا کے ساتھ؟ ایوہا، یعنی کہ ایو، ایو ہاں. ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ ایو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن وہی اگر ال پلس مؤنث ہوگا، ال پلس مؤنث اسم، تو کیا لگے گا؟ یا ایو، ایا. یہ میں ہمیشہ، میں خود بھی اس کو اکثر غلط لکھ جاتی ہوں. وہاں ایو ہے نا، تو یا ایا ہے. ایا تو ہا، مؤنث کی تو آ گئی. وہاں ہے یا ایو ہا، یہاں پہ کیا ہے؟ یا ایتو ہا لگے گا. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی مشکل بات اس میں؟ جی بچوں، کچھ مشکل بات؟ نہیں میم، الحمدللہ. تو یہ سارے نوٹس میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ ان کو کہیں علیحدہ جگہ پہ نا، اس قسم کی جو نئی چیز یا ڈفرینٹ چیز پڑھتے ہو، اس کو کہیں علیحدہ لکھتے جایا کرو. ایک علیحدہ ڈائری بناؤ جس میں اس قسم کے اصول و ضوابط جو ہے نا، جو اسپیشل ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کرو، تاکہ ہمیں کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو. یہاں تک یہ ہمارا پہلا پارٹ مکمل ہوا. اچھا، اب اس کو ہم ایک دفعہ اوور آل کرتے ہیں. آگے لے کے پہلے چلتے ہیں اس کو. الناس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟
उ बुदू रब्बकुम, उ बुदू रब्बकुम। जी, उबुदू रब्बाकुम। इसको अब कौन करना चाहेगा? ये आसान है। जी, पिछली दफा जिसकी बारी नहीं आई, शाहीन इब्राहिम आप करोगे। उबुदू क्या है? जी, ये फेरे अमर है हम्म। और एन बादार इसका रूट वर्ड है, बाप नसरस है और, और इसमें फाइल जो है अंतुम है। बिल्कुल ठीक है। आइन बे दाल रूटवर्ड है, फेले अम्र है, बाब नासारा से। ठीक है। और अ, इसके अंदर फेल बिल फाइल में फाइल क्या है? और अंतुम। अन तुम फाइल है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये सब मिलके क्या बन गया है? फेल फाइल। जो फेल से जुमला शुरू होता है वो क्या कहलाता है? जुमला फेरिया बन गया। बिल्कुल जुमला फेलिया बनेगा। अब आगे क्या है? रब्बाकुम। रब रब्बा, ये कुम, ये मुजाफिर है बन रहा है। रब्बा मुजाफ है और कुम मुजाफिर है, और ये मिलकर ये इसका उबूदू के लिए वो मफूल बन रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। रब जो है ये आपका एक मुजाफ है, और दूसरा उस मुजाफ का मुजाफिर मुजाफे है। इलैही है। और ये मुजाफ अपने मुजाफिर के साथ मिलकर मुरक्कब इजाफी जी बनकर बुदू फेर के लिए मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या निशानी है मफूल होने की? ये रब्बा क्योंकि मंसूब है। रब्बा है मंसूब, तो इसलिए ये मफूले बेही बन रहा है। ठीक हो गया। और ये पूरा मिलके क्या बनेगा? ये जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। और जुमलों के कुछ हमने नाम भी एक जमाने में याद किए थे, कुछ याद है? नहीं, वो क्लास मैंने नहीं ली। जुमलों की दो किस्म होती है, एक खबरिया और एक इंशाइया। शाया, ठीक। यानी कि जिसमें आपके पास सिर्फ खबर आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, वो खबरिया है। और इसकी मैंने बड़ी आसान एक निशानी बताई थी कि वो जुमला जिसमें सच और झूठ का गुमान हो। मसलन आप मेरे से पूछते हो कि आपकी क्या एज है, मैं जवाब दूंगी कि मेरी उम्र 15 साल है। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। आप मेरा नाम पूछो, मैं आपको कहूंगी मेरा नाम शगुफ्ता है, तो मैं झूठ बोल रही हूं ना। हम्म, खबर तो दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन तो दे रही हूँ, लेकिन वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। इसको हम जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। और वो जुमला जिसमें झूठ का कोई इम्कान ही ना हो, वो जुमला इंशाइया कहलाता है। मसलन मैं कह रही हूं आपको, फेले अमर का इस्तेमाल है। मैं हम्म, कहती हूं बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो। अब इस जुमले में कोई झूठ या सच आ सकता है? नहीं। मैं फेले नहीं का इस्तेमाल करती हूँ, मत जाओ,
मत उठो, मत सो, इसमें आ सकता है कोई झूठ का गुमान? नहीं, ये तो नहीं आ सकता। इसी तरह मैं आपसे ये कहती हूँ कि अमर यानी कि इसका मतलब है जो अमर वाला जुमला, फेले नहीं वाला जुमला। मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ, आपका क्या नाम है, आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपके कितने बच्चे हैं, सवालिया क्वेश्चन वाला जुमला, क्या इसमें कोई सच झूठ का इम्कान हो सकता है? नहीं। तो ये वाले जुमले निदा इंशाइया कहलाते हैं। बहुत आसान सी टिप है, ठीक है। ठीक है। यानी कि आपने ठीक है। उसके तर्जमे पे गौर करना है कि इसमें क्या खाली खबर है, सही। तो वो सच और झूठ, उसमें दोनों चीजें मिलावट हो सकती है, तो वो खबरिया है। और अगर उसमें झूठ का किसी भी किस्म का इम्कान नहीं, तो वो इंशाइया कहलाएगा। अब क्योंकि इसमें पुकारा जा रहा है, तो मैंने कहा जुमला फेलिया निदाइया इंशाइया। सही। निदा भी है ना इसमें, पुकारने वाला इंशाइया, ठीक है। ठीक। तो इस तरह से हम बनाएंगे। यहां हाँ। तक सबको क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब आगे आ गया अल्लजी। अब अल्लजी का क्या मतलब है? हमने क्या सीखा था अल्लजी के बारे में, ये क्या है? इसमें मौसूल। इसम मौसूल, बिल्कुल। अब कोई और बच्चा आए, सायरा हैदर आप आओ। जी। अल्लजी के बारे में हमने क्या सीखा हुआ है? अलजी इसम मौसूल है और इसके बाद सिला आता है। बिल्कुल ठीक है, यहां तक आपने बिल्कुल ठीक कहा और कि और दो अल्लजी जुमले connect इसम करते हैं। मौसूल है, और इसके बाद एक सिला आता है जिसको हम सिलातुल मौसूल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सिला का आना लाजिम है। एक और इसके बारे में क्या बात है, ये किस किस तरह से ये इस्तेमाल होता है? कनेक्टर है। ये कनेक्टर है। बिल्कुल, ये कनेक्टर है, यानी कि दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करता है, दो जी। सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। इसका क्या जी। मतलब हुआ कि पीछे वाला जुमला जो शुरू हुआ था, जिसको हमने जुमला फेलिया निदाइया इंशाइया कह दिया, वो जी। अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, जी ऐसे ही है। वो नामुकम्मल है। अभी सिर्फ वहां पे एक कॉमा लगा था, फुल स्टॉप अभी नहीं आया, ठीक है। आगे जी। अभी कनेक्ट हो रहा है वो जुमला इसम मौसूल से एक अगले जुमले के साथ, जी ऐसे ही है। और इसके बाद एक सिले ने आना है, जी। सिलातुल मौसूल आता है इसके बाद। जब भी ये आएगा, इसके बाद एक सिलातुल मौसूल आएगा। क्लियर हो गया आपको? जी। अच्छा, इसका मतलब है कि जुमला हमारा भी आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जी। आगे क्या है। खलक़कुम। अब मैं इसको नीचे लेके जा रही हूं ताकि हमारा जुमला एक साथ रहे। ख ल ख कुम। ख ल ख
कुम, वो, फिर आ गया अल्लजीना। अल्लजीना क्या है? اسم موصول. मिन, من حرف جار. قبلی، قبلی جو ہے وہ یہ بنے گا کیا اسے کہتے ہیں؟ قبل، کافی، بادام، یہ میرا خیال فعل ماضی ہوگا. خیال ہے؟ نہیں، فعل ماضی ہی ہوگا. قبلی. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ فعل ماضی ہوتا تو اس کے عین کلمے پہ کیا حرکت ہوتی؟ آئین کلمے پہ زبر. اسی لیے میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی تھی کہ وہ آئین کلمے پہ حرکت نہیں ہے، جازم ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، میں اس کو لکھ رہی تھی ذرا. جی، یہ اب ہمارے پاس جملہ ہے خلقکم والذین من قبلیکم. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اب اس کے بعد صلے نے آنا ہے. ٹھیک ہے. جی الذی کے بعد اسم موصول ہے تو اس کے بعد جو بھی جملہ آنا ہے وہ صلۃ الموصول آنا ہے. صلۃ جی. الموصول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ صلۃ الموصول چار طرح سے آ سکتا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. فعل ماضی، سوری، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ جملہ اور فعلیہ، شبہ جملہ. شبہ جملہ ہے بالکل. یہاں کون سی قسم ہے؟ یہ آپ قبلی کا پوچھیے یا خلقہ کا میں پوچھیے؟ جملے کی بات کر رہی ہوں بیٹا، صلۃ الموصول کی بات کر رہی ہوں. آپ کو بتایا ہے کہ اسم موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ چار طرح سے ہو سکتا ہے. فعل ماضی، یہ جو فعل ماضی مجھ سے یہ نکل رہا ہے جو بار بار. اسمیہ پہلا جملہ یا الذی پہ، فعلیہ جملہ یا جی شبہ جملہ. جی، جو پہلا الذی کے بعد خلقہ کم آ رہا ہے یہ تو فعل ماضی آ رہا ہے. تو پھر کون کیونکہ سی قسم آ خلقہ رہی ہے؟ فعل ماضی اور کم اس کا مفعول. نہیں بیٹا، میں آپ سے جو سوال کر رہی ہوں میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ صلۃ الموصول چار میں سے کون سی قسم ہے یہاں پہ؟ خلقہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے. تو جملہ پھر جملہ جملے کی فعلیہ. کون سی قسم ہو گئی؟ جملہ فعلیہ. بالکل جملہ فعلیہ آ رہا ہے. اور زیادہ تر میکسیمم جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی آتا ہے. جی ٹھیک ہے. باقی کم کم آتے ہیں لیکن زیادہ تر جملہ فعلیہ آتا ہے. تو سب سے پہلے انالیسز ہم کریں گے خالقہ کی. ٹھیک ہے. خالقہ کو اپ انالیسز کرو. جی. خالقہ کیا ہے؟ خلقہ جو ہے اس کا آپ نے روٹ کہا ورڈ ہے فعل ماضی ہے. فعل ماضی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام قاف. خا، اور اس کا لام، ہوا قاف فائل ہے. اور ہوا فائل. فاعل ہے. اور یہ واحد مذکر غائب ہے سیگا اس کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سیگا. اور جو واحد. کم ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل بن کر یہ مفعول بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. ضمیر متصل. متصل کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمیر مرفوع. متصل. ویسے لکھتے ہیں مرفوع. مرفوع متصل. جی ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا. ضمیر مرفوع متصل ایکچولی جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فاعل ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ فائل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. بالکل رفعی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے خالہ کا جو فعل ہے وہ مرفوع ہے. ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے. اور
اس کے بعد جو کم ہے وہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ کم جو ہے وہ ضمیر متصل ویسے تو ہے، لیکن مفعول بنے گا اس کا، خلقہ کا۔ آپ سوالیہ سٹائل میں کیوں جواب دے رہے ہو؟ آپ پراپر جواب دیں۔ جی یہ مفعول بنے گا، خلقہ کا۔ بالکل آپ کوشچن کے سٹائل میں بات کر رہے ہو نا، آنسر دینا ہے آپ نے۔ جی 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 جی، خالہ کا جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ بالکل، اور جو کم کی ضمیر ہے وہ ہمارے پاس ہے مفعول بہی، ٹھیک ہے، بھی، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے ایک انٹرسٹنگ جو ہے آپ کا شروع ہونے لگا ہے پارٹ۔ اب یہ پورا کا پورا جملہ کو ہم کمبائنڈ کریں گے۔ کم سے لے کے اینڈ تک یہ ایک، اس کو ہم کمبائنڈ کر کے کچھ بنائیں گے۔ کوئی اور بچہ آئے گا آگے؟ جزاک اللہ سائرہ۔ جی، کون کرنا چاہے گا؟ شمشاد؟ جی شمشاد، آپ کرنا چاہو گے؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی میں لسن کرتی ہوں میم، کیا کرتے ہو؟ لسننگ میم۔ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ آئی ایم لسننگ جسٹ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری میں بالکل بھول گئی تھی۔ اوکے میم۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی بیٹا؟ ہے میم، ابھی آنکھوں کی تکلیفیں تو بڑی ہیں۔ جی، سب نے خصوصی دعا کرنی ہے شمشاد کے لیے، اس کی آئیز میں کافی ایشو چل رہا تھا، اس نے اپنا آپریشن کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اس کو پھر خیر کے ساتھ دوبارہ پڑھنا نصیب کرے انشاءاللہ۔ آمین جزاک اللہ۔ جی نوشین، آپ کرنا چاہو گے؟ جی، کم کیا ہے یہاں پہ؟ خلقہ کے ساتھ جو کم آ رہا ہے یہ اس کا مفعول بن کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنے گا الذی کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ الذی خلقکم جو ہے پھر صفہ بنے گی ربکم کی۔ ٹھیک، اب خلقکم جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، خلقکم کے بعد جو واو آ رہا، پھر آ رہا ہے واو عطف آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس پھر الذین آیا ہے۔ اب یہ الذین جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے کم مفعول کے ساتھ۔ ٹھیک، اب یہ الذین جو ہے جملہ اسمیہ بنائے گا، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے،
یہ مفعول کے اوپر معطوف ہو جائے گا. والذین من قبلکم، من ہمیں پتا ہے حرف جارہ ہے، اور حرف جارہ کے بعد ہمیشہ مجرور اسم آتا ہے. قبلی جو ہے مجرور اسم ظرف ہے. صحیح. اور قبلی جو ہے اس کے بعد کم جو آ رہا ہے وہ ملا کے مرکب اضافی بنے گا، اور پھر من کی وجہ سے مجرور ہوگا. پھر یہ جو ہے بنے گا صلۃ الموصول الذین کا. الذین کے ساتھ مل کے یہ جملہ اسمیہ ہو کے معطوف ہوگا کم کے اوپر، خلقکم کا. اور پھر یہ پورا کم والذین من قبلکم مفعول بنے گا فعل خلق کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے کم کو خالی اکیلے کم کو لیا معطوف علیہ، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. ہوا خلقہ، اس نے پیدا کیا، اس اللہ اس رب نے پیدا کیا. کم، تم سب کو، اور ان لوگوں کو جو تم سب سے قبل تھے. تو یہ پورا ایک جملہ بن رہا ہے. اس نے پیدا کیا تم سب کو اور ان لوگوں کو جو تم سے قبل تھے. تو اس طرح سے ہم نے کم کو معطوف علیہ لیا، واؤ کو حرف عطف لیا، اور الذین من قبلکم پورا جملہ بنا کے پھر ہم اس کو معطوف لیں گے. اور یہ پورا معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے پھر خالہ کا ہوا کا مفعول بہی بنے گا. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ میم صرف کم کو کیوں معطوف الیہ بنائیں گے؟ خلا کا کم پورے کو نہیں بنا سکتے؟ نہیں بیٹا، پھر آپ جملہ کیسے بناؤ گے؟ آپ نے تو جملہ فعلیہ بنانا ہے اس کو. آپ ہم، نے عطف تو اس کو کرنا ہے نا جو ایک جیسی چیز ہوتی ہے. فعل کو کس اچھا. کو آپ عطف کرو گے؟ آپ جملے کی میننگ پہ غور کرو نا. آپ کو جملہ فعلیہ کے پارٹس چاہیے. ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے، اور ایک مفعول. اب آپ نے مفعول کو ہی صرف لینا ہے نا. جی جی تو مفعول اب آپ کو چاہیے نا، تو آپ پھر جملہ فعلیہ بنے گا. ٹھیک ہے. جی تو آپ فعل فاعل کے ساتھ اگر اس پورے کو لے لو گے تو کیا بناؤ گے؟ کیسے بناؤ گے؟ جملہ فعلیہ میں تو آپ کو تین پارٹ چاہیے نا، فعل، فاعل، بس مفعول، یا پھر متعلق. ٹھیک. بات سمجھ آئیے؟ میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ پڑھا نہیں ہوا نا یہ پہلے معطوف الیہ، تو اس سے تھوڑا سا مجھے کنفیوژن تھی. معطوف علیہ کہتے ہیں دو ایک جیسے جملوں کو آپ کنیکٹ کرتے ہو آپس میں. اس میں جی بھی میم واؤ کم ہے، حرف اگلے میں بھی کم ہے، اور واؤ اس کو کنیکٹ کر رہے. تم سب، جی تم سب، جی وہ دونوں کیونکہ اس کنیکٹ ہو کے. میں بتایا تھا نا کہ اب بسمہم و ابصارہم یہ بن کے آ رہے تھے نا، جی معطوف الیہ اور معطوف. جی، تو وہ آپ نے اس میں بتایا تھا. جملہ بھی عطف ہو سکتا ہے نا. اچھا دو اسم بھی آپس میں ہو سکتے ہیں، دو جملے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں، کوئی بھی چیز عطف ہو سکتی ہے. آپ نے میننگ پہ غور کرنی ہے نا. فعل آپ کے پاس آ چکا، فاعل آپ کے پاس آ چکا. اب آپ کو جملہ فعلیہ بنانے کا اگلا پارٹ چاہیے. یا وہ مفعول ہو سکتا ہے یا وہ متعلق ہو سکتا ہے. اب متعلق جار مجرور کو کہتے ہیں. اب کم جار مجرور تو نہیں ہے نا. جی تو اب آپ نے مفعول بنانا ہے نا اس کو. جی جی مفعول ہے یہ. تو یہ مفعول ہے تو پھر اس کی پاسبلٹی دیکھنی ہے نا کہ کیسے بن سکتا ہے یہ. کیونکہ یہ واؤ کا مطلب ہے کہ وہی جملہ آگے کنٹینیو کر رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. تو پھر فعل ماضی کا ہی کوئی پارٹ بنائیں گے نا ان کو جوڑ کے آپس میں. جی میم کچھ آئیڈیا ہوا ہے؟ سمجھ آئیے؟ میں کوشش کر رہی ہوں سمجھنے کی، تھوڑا سا چلو، جیسے کنفیوژن جیسے ہم مجھے. قرآن پہ ایگزامپلس ہاں دیکھیں جی گے میم تو انشاءاللہ. سمجھ آتی جائے گی. اب الذین من قبلکم، اس کو ہم نے کھولنا ہے.
اس میں کون کرے گا؟ آپ روبینہ خود ٹرائی کرنا چاہو گے؟ الذین بھی ابھی پڑھا ہے، کیا ہے؟ میم اسم موصول جو ہے اللہ زینہ ہے. اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، جی یہ ہمارا ہے اسم موصول. اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ میم صلۃ الموصول. بالکل، اسم موصول ہے یہ، اور جی اسم موصول کے فوراً بعد اس کا صلہ آتا ہے. اور صلہ کے لیے ہمارے لیے لازم کیا ہے؟ ابھی بتایا ہے صلہ 4 طریقوں سے آ سکتا ہے. یا وہ جملہ اسمیہ ہے، یا وہ جملہ یا فعلیہ ہے، یا وہ جار مجرور ہے. شبہ یہاں پہ جملہ کیا جسے ہے؟ کہتے ہیں. شبہ جملہ. تو میم وہ یہاں شبہ جملہ یا جار مجرور. میم بالکل، قبل قبلی کم کو کیا بنائیں گے؟ قبلی کو میم یہ وہ ہے نا مضاف الیہ. جی، تو اب تھوڑا سا ہم بڑے ہو کے اس کو بناتے ہیں. اس کو سمپل ہم لکھ دیں گے، سوری، میم پہلے مرکب جاری ہے اور پھر مرکب اضافی ہے. نہیں بیٹا، ہم یاد رکھنا ہے کہ جب بھی دو مرکبات بنتے ہیں ہم اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں. کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ سٹارٹ سے آگے جاؤ. پہلے بعد والا بنتا ہے، پھر پہلا والا بنتا ہے. ٹھیک میم. اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو مرکب اضافی بنائیں گے. جی تو ہم پورا لکھ دیتے ہیں جب مضاف الیہ کے مرکب اضافی. اب ہم بڑی کلاس میں ہو گئے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ بن گیا مرکب اضافی. پھر اب ہم من کو کہیں گے جار، مجرور قبلی. اور اس کو کہیں گے مجرور اسم. ٹائم کیا ہو گیا؟ میں نے دیکھا ہی نہیں. اچھا، ٹائم. یہ جار ہے، یہ مجرور اسم ہے. جیو، اس کو ہم لکھیں گے جی جار مجرور، اور دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ جار مجرور. مرکب جاری. جی، یہاں پہ بھی ہم نے کہا تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں ہم. یہ مل کے بن جاتا ہے متعلق. جی متعلق. ٹھیک ہے، یہ اب اس کو ہم کہیں گے شبہ جملہ. جی اور شبہ جملہ بن کے اسم موصول کے بعد کس نے آنا تھا؟ میم صلۃ الموصول. بالکل، تو اب یہ بن گیا ہے صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، جی شبہ جملہ بننے کے بعد کیا بن گیا یہ؟ صلۃ صلۃ. الموصول. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ یہ ہے اسم موصول اور یہ ہے صلہ. اب یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ میم یہ جملہ فعلیہ. نہیں، کیا ابھی ہم بنیں گے اس شروع میں کیا بنا رہے تھے؟ معطوف علیہ حرف عطف کے بعد کیا آتا ہے؟ پیچھے معطوف. سے کنیکٹ کرو نا. معطوف. اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے پہلے بنے گا معطوف. معطوف. پیچھے آپ نے بنایا تھا نا معطوف علیہ حرف جی عطف، تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ معطوف. معطوف آتا ہے. تو یہ بن جائے گا معطوف.
कोई मुश्किल बात लग रही है आप लोगों को? अब ये तीनों मिल के आपस में मातूफे अलई हरफे अतफ, अब ये क्या मातूफ। बनेगा? मैम ये मुरक्कब अतफ। जी, ऊपर से हम नहीं। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास ये खालाका वाला है, ठीक है? जी। ये आपके पास फेल है। फेल। उसके बाद ये हुआ आ गया है। ये क्या बन रहा था? मैम मुस्ततिर ज़मीर जो इसके अंदर होती है। जी, तो क्या बन फाइल। के आ रहा है? फाइल फाइल। बन के आ रहा है। फाइल। और जी। उसके बाद ये तीनों जो हैं, मातूफे अलई, हरफे अतफ और मातूफ, अब ये तीनों मिलके क्या बनेंगे? मैम ये मुरक्कब अतफ, मुझे कंफर्म नहीं है इसका मैम। जी, आपने तो पिछले जुमले के साथ इनको कनेक्ट करना है ना, उनके तो साथ मिलके क्या बनेगा? मैम जुमला फेलिया है ना, फेल तो उसके फाइल के बाद साथ क्या मिसिंग है बेटा? मफूल। मफूल बन मफूल के बिही आएगा। बनेगा ना। मफूल बिही। जी जी। अच्छा अच्छा ठीक। मफूल बिही। पहले ये बना है फेल, जी। इसको आगे तक ले जाते हैं। और फेल के बाद आया फाइल, जी। हुआ, और जी। उसके बाद ये आया मफऊले बिही। मफूल बिही। अब ठीक ये ठीक। पूरा का पूरा जो है, कुम से लेके एंड तक, ये अब मफूले बिही बनेगा। ठीक ठीक। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? बच्चों जी, जी जी मैम, हम आपकी आवाज बैकग्राउंड में चली गई है। यार ही मेरी आवाज में मैं कह रही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समझ। गुड हो गया। अब ये पूरा का पूरा फेल फाइल मफूले बिही मिल के, अब ये बनेगा जुमला फेलिया खबरिया। क्या बनेगा ये पूरा? जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। मैम अभी आपने क्या बताया था, जुमला फेलिया खबरिया में शक की गुंजाइश होती है, झूठ सच की, और जी जी, इंशाइया में इंशाइया अच्छा, में झूठ की गुंजाइश नहीं होती। नहीं होती। जुमला फेलिया खबरिया। ये कहाँ से कहाँ तक हमने इसको बनाया है? मैम खलाक़कुम से क़ब्लिकुम तक। बिल्कुल। खला खला का कुम से एंड तक हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया? जी। अब इससे पहले क्या था? खला का से पहले लजी। लवी जो था। अल्लजी। अब अल्लजी क्या था? इसम मौसूल था मैम। इसम मौसूल था। उसके बाद क्या आना था? सिलतुल मौसूल। सिलातुल मौसूल आना था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अब ये अल्लजी जो हमने पहले देखा था, उसका ये का पूरा खला का से लेके एंड तक, ये उसका सिला बन गया। जी। बना कि नहीं बना? जी जी मैम, ये इसका पूरा बन गया अल्लाह जी से। बिल्कुल। अल्लजी इसम मौसूल, उसके बाद जो उसका सिला आना था, वो खाला का से लेके एंड के कुम तक, ये पूरा का पूरा सिलातुल मौसूल बन गया।
ٹھیک ہے. اب یہ دونوں مل کے اب کیا بنیں گے؟ کس کا کیا بنیں گے؟ یہ الذی جو ہے پیچھے کنیکٹ ہوگا پچھلے مفعول کے ساتھ، یہ اس کی پھر یہ بنے گا صفہ. جی ٹھیک ہے. الذی سے اسم موصول اپنے پورے صلہ کے ساتھ مل کے، اب اس کو بھی ہم نے کہیں تو جوڑنا ہے نا، کچھ تو بنانا ہے اس کو. پچھلے جملے کے ہم نے کہا تھا کہ پچھلے جملے سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس کو کہیں سے، اب اگر اس کا ہم ترجمہ پڑھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. یہاں بات ختم ہو گئی. اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل جملہ تھا ہمارے پاس. اب ایڈ ہو گیا اضافی چیز. کیا ایڈ ہو گئی؟ وہ جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو تم سب سے قبل تھے. تو اب وہ جو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پچھلے جملے میں رب ہے نا. جملہ تو وہاں مکمل ہو گیا تھا کہ اے لوگو تم سب اللہ کی عبادت کرو. بات تو ختم ہو گئی تھی وہاں پہ. تو اب یہاں پہ ایکسٹرا کیا تھا؟ آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کیوں عبادت کرو. ٹھیک ہے، کس کی عبادت کرو؟ تو اب کس کی عبادت کرو میں، یعنی کہ یہ رب کی صفت ہے. یہ پورا کا پورا جملہ خالقہ سے لے کے اینڈ تک اسم موصول الذی اور جو اس کے آگے ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں الذی، اور اس کے آگے کا پورا جملہ، یعنی کہ اسم موصول اور اس کا صلہ، یہ دونوں مل کے رب کی صفت بن رہی ہیں. کیا بن رہی ہیں؟ الذی اپنے صلہ الموصول، اچھا بیٹا، کے ساتھ مل کر رب کی صفت بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا. اب یہ جو پیچھے والا جملہ ہے وہ دیکھو کیا ہے. جو رب والا ہے، اے اے وہ لوگو، اے لوگو تم سب عبادت کرو. اب رب مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، ایسے ہی پڑھا تھا نا ہم نے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو رب ہے مضاف اور مضاف الیہ، جب ہم نے ان کے مرکبات پڑھ سیکھے تھے تو ہم نے کہا تھا ان دونوں کی صفات آ سکتی ہیں. مضاف کی بھی صفت آ سکتی ہے، مضاف الیہ کی بھی صفت آ سکتی ہے. لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ چاہے وہ مضاف کی صفت ہو چاہے وہ مضاف الیہ کی صفت ہو، پورا مرکب اضافی لکھنے کے بعد پھر اس کی صفت لکھی جاتی ہے. یاد آیا کچھ آپ لوگوں کو؟
چاہے مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، ان کی صفات جب بھی لکھی جاتی ہیں پورا مرکب لکھنے کے بعد پھر اس کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ مرکب اضافی 1 یونٹ بن جاتا ہے پورا۔ بالکل۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کی صفت ہے، مضاف کی کہ مضاف الیہ کی؟ یہ کون بتائے گا؟ میم ویسے بھی ضمیر کی تو صفت ہوتی نہیں ہے، تو یہ یہاں پر تو یہ ربا کی بن رہی ہے۔ اس کی اعرابی حالت سے پتا چلے گا نا، کیونکہ بالکل صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ ہاں جو صفت ہے وہ ہمیشہ اپنی موصوف جیسی ہوتی ہے چاروں لحاظ سے، عدد میں، اس کی اعرابی حالت میں، جنس میں، وسعت میں۔ تو رب کیا ہے؟ واحد ہے۔ جی تو الذی کیا لیا؟ واحد کم کی کیا ہے؟ جمع تو جمع کی تو الذی نہیں صفت ہو سکتی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رب کی صفت ہے، کم کی نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ صفت ہمیشہ موصوف کو کی چاروں لحاظ سے برابر ہوتی ہے۔ اب رب واحد ہے تو الذی بھی واحد ہے۔ کم جمع ہے، اگر یہ کم کی صفت ہوتی تو الذین استعمال ہوتا۔ آئی سمجھ؟ تو یہ پورا کا پورا بن رہی ہے رب کی صفت۔ الذی اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر رب کی صفت بن رہی ہے۔ پھر یہ پورا مرکب ہے توصیفی مل کر پھر یہ مفعول بنے گا۔ بالکل، اب یہ پورا کا پورا سانچہ مل کے اب یہ جو ہے کیا بنے گا؟ مفعول بہ۔ ادھر میں لکھتی ہوں، ایک کی منٹ بیٹا۔ چھوٹی سی آیت تھی وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، بالکل، رب ایک ہے، حصہ باقی ہے۔ اس کے بعد کم ہے، اس کے بعد یہ پورا الذی سے لے کے قبلکم۔ تو اب یہاں پہ ہم اس کو لکھتے ہیں، یہ ہے موصوف اور یہ ہے اس کی صفت۔ ابھی تو اس نے آگے بھی کنیکٹ ہونا ہے، کیونکہ حرف عطف آ رہا ہے نا، وہ بھی سارا مل کے پھر یہ آخر میں موصوف بنے گا۔ اور یہ ہے صفت، اور موصوف اور صفت مل کے یہ پہلے بن جائیں گے اور پھر جو کم ہے اس کے ساتھ مل کے وہ بن جائے گا اب یہ دونوں مل کے، اب جو ہم نے ادھر مضاف اور مضاف الیہ لیا تھا مرکب اضافی، مرکب اضافی، کتنی لمبی سٹوریز ہیں اس کے اندر۔ سر تو نہیں گھوما آپ لوگوں کا؟ یا انٹرسٹنگ لگا ہے؟ جی بچوں، کیا آپ کے خیالات ہیں؟ گرامر گرامر تو بہت انٹرسٹنگ صحیح ہے، الحمدللہ۔ اتنا صحیح، کرتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے۔ بالکل صحیح یہ ہے۔ مجھے بھی ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے، یہ شروع میں موصوف صفت جو ہم نے بنایا ایوہا الناس، یہ ترجمے کے لحاظ سے تو کیسے موصوف صفت ہے؟ ایوہا کو
ہم نے مضاف الیہ بنایا تھا، اس کو صفت کا بنایا ہے. ایوہا کی صفت آگے الناس ہے. پہلے یہ مرکب اضافی بنا ہے، پھر جی یہ. جی، وہ مرکب اضافی کی تو سمجھ آ گئی ہے. جی ایوہ الناس صفت موصوف کس اس میں ہے؟ جی انہوں نے کہا جو استاد محترم نے، کہ یہ ایک فکس سانچہ ہے جو ہمیشہ ہر جگہ پہ استعمال ہوگا. اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، صفت کے طور پہ لیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ترجمے کے لحاظ سے تو صفت نہیں بن رہی نا. جی یہ ایک سانچہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب بھی یا ایوہا کے بعد جو نام آئے گا، سمجھ لو وہ منادہ ہے نا، حرف ندا اور منادہ ہے. ہم نے تو اس کو بعد میں اس طرح بھی لکھا ہے نا، لیکن ایوہا کے ساتھ کنیکٹ ایسے کیا ہے. یا حرف ندا ہے، اور ایوہ الناس جس کو پکارا جا رہا ہے، یہ پورا مل کے منادہ بنتا ہے. منادہ تو ٹھیک بنتا ہے، صفت موصوف میں لیکن اس کے کنفیوژن ہو ساتھ رہی آپ کو تھی. کنیکٹ تو کرنا ہے نا کسی طرح سے. جی بات سمجھ آئیے؟ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے اس میں؟ جی ٹھیک ہو گیا، اگر سانچہ افیکٹس ہے تو بس ٹھیک ہے. جی بس یہ فکس سانچہ ہے، کیونکہ ضرورت ہے آپ نے اس کو کسی کے ساتھ ملانا ہے نا، مطلب کچھ بنا کے ہی حرف ندا کا منادہ بناؤ گے نا، تو اس کو کیا کہو گے؟ تو اس کو صفت کہہ دیتے ہیں، اس کو موصوف لے لیتے ہیں، اس کو اس کا صفت بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے پاس جگہ ختم ہو گئی ہے، ورنہ یہ چھوٹا سا تھا، اس کو میں ابھی اورل بتا رہی ہوں. پھر اس کو کریں گے، آپ لوگ لکھ لو اپنے پاس. لعلکم تتقون. لا اللہ ہمیں پتہ ہے یہ مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کی لسٹ میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے. مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے بعد اس کی ایک اسم ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے بعد والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے. ہاں لَعَلَّكُمْ اگر آپ لوگوں نے تَتَّقُونَ. اس کی کوئی تصویر کھینچ لے تو میں پھر اس کو جب ایک سائڈ صاف کر کے لکھ میں دوں. نے سب سینڈ کر دی ہے. اور کلیئر آئی ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں. میرے خیال سے تو میں نے ایک سیکنڈ میں کھول کے پھر دیکھ لیتی ہوں. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا سا ہے. جی آپ میں سے کوئی اس کو بول لے، میں بس لکھتی جاتی ہوں جلدی جلدی. جی لالا جیسے کہ آپ نے بتایا ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور مشبہ بالفعل کے بعد ایک اسم آتا ہے اور ایک خبر آتی ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اسم اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، ضمیر منصوب متصل کم کی صورت میں یہ اس کی اسم ہے. اور آگے ہمارے پاس تتقون فعل مضارع آ رہا ہے، جو کہ جس کا روٹ ورڈ واو قاف یا ہے، باب افتعال سے ہے، فائل انتم ہے. تو یہ فعل پلس اس کا فائل انتم، یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنے گی لعلہ کی. لعلہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. بالکل ٹھیک ہو گیا.
اس کا ہم اسمو اللہ کہیں گے، اور آگے جو ہے وہ خبرو اللہ، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اسم اللہ منصوب ہوتا ہے، اور خبرو جو ہوتا ہے لا اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مل کے جو ہے اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ ان شیعہ. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اور اس کو تعلیلیہ بھی کہتے ہیں. ایک اور لفظ دیکھ لو، تعلیلیہ. تعلیلیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز کی تعلیل وجہ بیان کی جا رہی ہو نا. بالکل، اس میں اب وجہ بیان کی جا رہی ہے. جو پیچھے پوری سٹوری اتنی لمبی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو کیا کہا ہے کہ اے لوگو، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. اس کی ریزن کیا ہے رب کی عبادت کرنے کی؟ کہ اس وجہ سے عبادت کرو کہ اس نے پیدا کیا ہے تم سب کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. یہ وجہ بیان کر دی نا، کہ کیا ریزن ہے اس کی عبادت کرنے کی، اس کی کیوں عبادت کرو. تو اس کو یہ آپ کی وجہ یا علت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ریزن دیتا ہے کہ کیوں عبادت کرنی ہے، تاکہ تاکہ تم سب اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، یا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل مطلب کیا ہوتا ہے تقوی کا؟ تقوی کیسا ڈرنا ہے؟ یعنی ڈر کہ کر اللہ غلط کام سے رکنا، ہر اللہ اس کام تعالیٰ کا خوف رکھنا. اور اس کی ڈیفینیشن جب کسی نے حضرت سے پوچھی تھی، تو کعب سے پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی جھاڑی وہ کانٹے دار جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتے ہیں کہ کہیں کانٹوں سے دامن نہ الجھ جائے. تو اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ آپ نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے اور ارد گرد کی جو ڈسٹریکشن ہے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، سیدھے راستے پر اللہ سے ڈرتے ہوئے چلنا ہے. ڈرنے کی پھر بھی آپ نے وضاحت نہیں کی. بڑی خوبصورت بات ہے. دو طرح کا ڈرنا ہوتا ہے. ایک ڈرنا ہوتا ہے خوف سے. ٹھیک ہے، مثلاً کہ میرے والد صاحب بہت ہی ڈانٹے ہیں، میں کہیں جانا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ ڈانٹیں گے، وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے، تو میں ڈر ڈر کے پوچھتی ہوں. اور میں یا والد صاحب ہوتے ہیں تو میں وہ کام نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی والدہ یا والد صاحب کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو میں وہ اس کام کو کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ان سے خوف زدہ ہوں، ڈری ہوئی ہوں، ان سے ڈرتی ہوں. ایک یہ ڈرنا ہوتا ہے. ایک ڈرنا ہوتا ہے عشق میں. ایک معشوق ہے، اس کو عشق ہو گیا کسی سے، ٹھیک ہے، اب وہ اس قدر ڈرا رہتا ہے اپنے معشوقہ سے کہ میرے منہ سے کوئی ایسا غلط لفظ نہ نکل جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے سے ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ مجھے وہ چھوڑ کے چلی جائے، یا وائس ورسا. فیمیل میل سے کہہ رہی ہے ایسے. یعنی کہ وہ اتنا جنونی محبت کرتی یا کرتا ہے کہ وہ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا ہر عمل اس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس خوف سے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ والی محبت سے ایکسٹریم محبت میں آ کے ڈرنا.
خوف سے نہیں ڈرنا، محبت کی وجہ سے ڈرنا، جنونی محبت کا ہونا، تو دونوں بہت فرق چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی ٹھیک ہے. رب سے ہم نے اس طرح کا ڈرنا ہے کہ عشق اتنا زیادہ ہے کہ بس ہر وقت ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا کہ کیا اس عمل سے میرا محبوب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہ اس کو یہ برا تو نہیں لگ جائے گا. آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے. تھینک جی، یو. اس ڈرنے کو کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا الحمدللہ. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. کچھ اور کسی کا کوئی سبحانک سوال ہے؟ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوشین ذرا یہ وعلیکم. آخری حصے کی بھی لے لو پکچر. آج تو شمشاد بھی موجود تھی. جی، عائشہ عائشہ حسن بھی تھی، بشرا ضیاء. یہ آپ میں ہمیں لیٹ آئے ہو، یا میں نے یہ دیکھا شم نہیں. اچھا نہیں جی شمشاد. طبیعت کیسی ہے تصویر شمشاد کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟